السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من حسن خلقہ، رواہ ابو داود وغیرہ۔ معزز مکرم محترم ناظرین، اچھا اخلاق ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص اچھے اخلاق اور کردار سے متصف ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا، حسن اخلاق کا نمونہ بن کر کے لوگوں کی زندگی میں آئے اور ایک ایسا پیغام دے گئے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کرتے تھے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یا قرآن نے جو بات کہی ہے کہ آپ اخلاق کے پیکر تھے، اس کا عملی نمونہ بن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو دکھایا ہے۔ فتح مکہ کی آپ بات کر لیں، یا اسی طرح سے طائف کی آپ بات کر لیں، آدمی طاقت و قوت کی چوٹی پر ہے، ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا، جبکہ اس سے پہلے اس کے خلاف ہوا کرتا تھا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب طاقتور شخص بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا لڑائی کی غرض سے تو اسے ختم کر دیتا تھا، وہاں فتنہ و فساد برپا کرتا تھا۔ لیکن پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا جسے دنیا پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے، سوچ رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ کاش ایسے لوگ دوبارہ اس روئے زمین پر جنم لیتے۔ میرے بھائیوں، اخلاق کوئی ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے۔ معاف کر دینا، اسی طرح سے غصے کو پی جانا، یتیم و بیواؤں کی مدد کرنا، عزت و احترام سے پیش آنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا، سینکڑوں چیزیں ہیں جہاں پہ آپ حسن اخلاق کا آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے آپ اس باب میں چاہے صداقت کی بات ہو، امانت داری کی بات ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھانا ہو، مہمانوں کی ضیافت ہو، غار حرا سے جب سہمے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد جبریل امین کا پورا واقعہ سناتے ہیں کہ ایسے ایسے ایک آیا تھا، مجھ کو دبوچ رہا تھا اور اقرا اقرا کی صدا لگا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کسی مدرسے کی فارغ التحصیل نہیں تھیں، لیکن اچھے اخلاق و کردار سے واقف تھیں۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ انک لا تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مصیبت میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو یہ بات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے عملی جامہ پہن کر کے اس پر عمل کر کے، مکہ والے ہوں، طائف والے ہوں، مدینہ والے ہوں، منافقین ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اور اگر آپ کی تعلیمات کو دیکھیں
تو 2-3 حدیثیں ہمارے خیال سے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن خلقہ، کہ قیامت کے دن جب انسان کے نامہ اعمال کو، انسان کے عمل کو تولا جائے گا، تو سب سے وزندار چیز یا سب سے زیادہ وزندار چیزوں میں سے ایک چیز جو سب سے وزندار ہوگی وہ انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ انسان جو اچھے کردار اور خوبیوں کا مالک ہے، وہ اس کا عمل میزان میں رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ وزندار ہوگا۔ تو ہم صرف یہ نہیں کہ کسی خاص موقع سے مسکرا کر کے مل لیے، کسی کی ہیلپ کر دیے، بس یہی حسن اخلاق نہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں حسن اخلاق کا آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے، کوئی لینے کے لیے آیا ہے، کوئی سواری کا طلبگار ہے، کوئی سواری کا انتظار کر رہا ہے، کوئی شادی کرنے والا ہے، کوئی اور کچھ، جہاں بھی آپ چاہیں حسن اخلاق کا آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فانا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ میرے بھائیوں، بڑی عظیم الشان روایت ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں ضامن ہوں، ضمانت لے رہا ہوں، جنت کے کنارے والے حصے میں ایک طرح کے گھر کی جو حق پر رہتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے سے دور بھاگتا ہے، حق پر ہے، سامنے والا ناحق پر ہے، لیکن لڑائی کی نوبت آ گئی ہے، کہہ دیتا ہے جا تو ہی لے لے، میں تجھ سے الجھنا اور لڑائی کرنا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو اس طرح کا عملی نمونہ بن جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے کنارے والے حصے میں ایک طرح کے گھر کی گارنٹی لی۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَاضِحًا، اور جنت کے بیچ والے حصے میں ایک طرح کے گھر کی گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے اس شخص کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، ازراہ مذاق بھی جھوٹ نہیں بولتے جو ہے۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ ہمیں اور آپ کو خود سب سے پہلے اپنے آپ میں تلاشنا ہوگا۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اوپری والے حصے میں، شیش محل لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وہاں پہ بلند و بالا جنت کے بالائی حصے میں ایک طرح کے گھر کی میں گارنٹی، لمن حسن خلقہ، جس کا اخلاق عمدہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کہنے کی نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ دَرْجَةَ الصَّائِمِ وَالْقَائِمِ بِحُسْنِ خُلْقِهِ، یہ تیسری روایت ہے۔ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے نفلی روزہ رکھنے والے، نفلی عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر وقت ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ چاہے گھر والے ہوں، چاہے پڑوس والے ہوں، باہر والے ہوں، ہر جگہ آپ کے بچے ہوں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اچھی طرح سے پیش آئیے، وہ ساری خوبیاں ان کے ساتھ روا رکھیے جو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ انسان تو انسان، جانور، حیوانوں کے ساتھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، چاہے وہ اونٹ کی بات ہو یا اسی طرح سے نغیر کی بات ہو یا دوسری روایتیں ہیں جو جانوروں کے تعلق سے آئی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اچھی اخلاق اور کردار کا مالک بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے۔
ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے دے، جو قرض دار ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے دے، اور جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے الہ العالمین تو انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي.